اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خادم مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ اقتباس از خطبہ فدق کی 19ویں ویڈیو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ پاک بطول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے۔ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کس وقت کس مقام پہ بی بی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فی البدی ارشاد فرمایا۔ آج کے اس ٹکڑے کے اندر 19ویں ویڈیو کے اندر جو بی بی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ اس میں بی بی نے بیان کیا ہے، کیا فرماتی ہیں؟ آئیے، یہ کلمات بی بی کے ہیں، یہ میرے کلمات نہیں ہیں، کسی اور عالم کے نہیں ہیں، کسی مجتہد کے نہیں ہیں، یہ کلمات بہرحال بی بی کے ہیں۔ بس اللہ جس وقت جس کو ہدایت دے دے، یہ حق کے زہرات جو پڑھ رہا ہے سن رہا ہے، اور ذرا سی بھی اس کو اندر ایک تھوڑی سی بھی ضمیر ہے نا، تو وہ فوراً رائے حق پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج سے شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ نہیں، ضد والی بات ہی نہیں ہے، ہٹ درمی والی بات نہیں۔ اسلام ہٹ درمی کا نام نہیں ہے، ضد کا نام نہیں ہے، انا کا نام نہیں ہے، اس چیز کا نہیں ہے۔ بس جس کو ہدایت مل جائے، جس وقت مل جائے، جہاں مل جائے، جیسے مل جائے۔ پاک بی بی کے حق پہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت ملی ہے۔ بہت سارے جو سادات دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی جدہ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، ان کی جدہ کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے، اور یہ پوری طریقے سے جب انہوں نے پڑھا، وہ فوری طور پہ رائے حق پہ آ گئے، مذہب حق کا خیر البریہ شیعہ اثناء عشریہ کو قبول کر لیا، کیونکہ دنیا کا یہ واحد مذہب ہے کہ جو ہر سال لوگوں کو کربلا کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے، اور لوگوں کو ایام فاطمیہ میں یہ بتاتا ہے کہ بعد از رسول مدینے میں بھی بی بی پہ ظلم ہوا ہے۔ یہ واضح ہے۔ جب کوئی سنتا ہے کہ دختر رسول پہ ظلم ہوا ہے، جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا کھڑے ہونا کیا معمولی تھا استقبال کے لیے؟ کیا آپ اس معمولی سمجھتے ہیں؟ کائنات کے کسی بندے کے لیے رسول اس طرح کھڑے نہیں ہوتے تھے، جس طرح جناب فاطمہ زہرا کو عزت بخشی، احترام بخشا، فضیلت بتائی، بی بی کا مقام بتایا، لوگوں نے پھر بھی اتنی زیادتی اور ظلم کر دیا۔ سمجھ سے بات۔ آئیے، ابھی تو رسول اللہ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، بی بی فرما رہی، کیا فرماتی ہے؟ ھذا والعہد قریب والکلم رحیب والجرح لما یندمل والرسول لما یقبر ابتدارا زعمتن خوف الفتنۃ الا فی الفتنۃ سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ فرمایا یہ سب اس موقع پر ہوا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قریب ہی تھا، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بلا لیا تھا مگر زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ یہ سب اس موقع پر ہوا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قریب ہی تھا، اور ان کی جدائی کا زخم بہت گہرا تھا، اور ابھی تو ان کی جدائی کا زخم ٹھیک بھی نہیں ہونے پایا تھا، ابھی تو ان کی جدائی کا زخم ٹھیک ہی نہیں ہونے پایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتی ہیں ابھی تو رسول اللہ کی
زبان ساتھ نہیں دے رہی. کیا ظلم ہوا ہے. کس قدر یہ جملے فرما رہی ہیں, کس طرح یہ خطبہ فی البدیع دے رہی ہے, اور کس طرح اظہار کر رہی ہیں کہ باخدا اگر اس وقت ہم تو بھٹکے ہوتے, ہم ہوتے اور ہم کہیں بھٹکے ہوتے اور اس خطبے کو سماعت فرماتے, تو ہم ان صفوں سے اٹھ کر رسول کی بیٹی کی حمایت میں آ جاتے اور کھڑے ہو جاتے رسول کی بیٹی کے ساتھ ہی. اللہ اکبر. فرما رہی ان کی جدائی کا زخم ٹھیک بھی نہیں ہونے پایا تھا, اور ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں بھی نہیں اتارا گیا تھا. ہاں اللہ اکبر, قبر میں بھی نہیں اتارا گیا تھا. یہ سب کام تم نے جلدی انجام دیے. یعنی ابھی رسول اللہ کی میت موجود ہے, بدن مطہر موجود ہے, پاک جسد نورانی موجود ہے, ابھی قبر میں نہیں اتارا گیا. بی بی فرماتی ہیں اور مخاطب ہو کے فرماتی ہیں کہ یہ سب کام تم نے جلدی یہ سب کام تم نے کتنی جلدی انجام دیے, کتنی جلدی انجام دیے, جبکہ تم یہ گمان کر رہے تھے. تم نے جلدی اس لیے یہ کام انجام دیے, تم نے گمان کر لیا تھا. کیا بات گمان کر لی تھی؟ جبکہ تم نے یہ گمان کر لیا یا کر رہے تھے, ترجمہ زیادہ بہتر ہے. جب تم یہ گمان کر رہے تھے کہ کہیں فتنہ کا شکار نہ ہو جاؤں. تم نے یہ گمان کیا کہ کہیں فتنہ نہ پھیل جائیں, اس وجہ سے یہ کام جلدی کیے تھے نا. رسول کی میت موجود تھی, رسول کی میت میں موجود نہیں تھے, نہ رسول کے آنے کا پتہ نہ رسول کے جانے کا پتہ. جب واپس آئے تو میت کی تدفین ہو چکی تھی. عزیزان گرامی قدر, میرے سنی اور شیعہ دوستو, میرے بھائیو, سوچو فکر کرو. یہ رسول کی بیٹی کے جملے ہیں کہ تم نے جلدی یہ کام اس لیے کیا کہ کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے. اور پھر فرماتی آگاہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ. ہائے ہائے, اس وقت کیا ماحول ہوگا, اور کس قدر بی بی مضبوطی سے اور ایک مستحکم طریقے سے یہ خطاب کر رہی ہوں. یہ سننے والے سن رہے ہوں گے, ان میں سے کم لوگ ہی تھے جو بی بی کی حمایت میں تھے, بہت کم. پھر ربط دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, بی بی کیا فرما رہی ہے کہ ابھی رسول اللہ کو قبر میں بھی نہیں اتارا گیا تھا. یہ سب کام تم نے جلدی انجام دیے, جبکہ تم یہ گمان کر رہے تھے کہ کہیں فتنہ کا شکار نہ ہو جاؤ. آگاہ ہو جاؤ, تم فتنہ میں پڑ چکے ہو. پھر میں تمہیں آگاہ کرتی ہوں, جس وجہ سے تم نے یہ جلدی کام کر لیے ہیں نا, تو آگاہ ہو جاؤ, تم فتنہ میں پڑ چکے ہو. اور یقیناً آتش جہنم نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہ بی بی کے الفاظ ہیں خطبہ فدق کے اندر. میں نے اس میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی. جو متن عربی متن پڑھا اور خطبے کا ترجمہ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. فکر کرنا, آپ کا تدبر کرنا, فکر کرنا, یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ کسی کی بات میں نہ آئے. بے شک میری بات میں نہ, میری بات نہ مانے. میں نہیں کہتا کہ میں میری بات ہو جاتا, جو کچھ میں نے کہہ دیا ٹھیک. میں نے تو کچھ کھائی, میں نے تو جناب بی بی پاک سید سلام اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. میری کیا اوقات ہے. میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ دیکھو, اس زمانے کے اندر تحقیق کرنے کے بہت سارے وسائل موجود ہیں. مواصلاتی نظام اتنا بہترین ہو گیا ہے اور اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اگر کوئی جھوٹی ویڈیو بناتا ہے وہ بھی شگافتہ ہو جاتی ہے, اس کے بھی پاش ہو جاتے ہیں اور کام خراب ہو جاتا ہے, کام تمام ہو جاتا ہے اس کا. اس لیے خود تحقیق کریں, خود دیکھیں, خود پڑھیں. کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ملا لوگ کہیں گمراہ نہ کر دیں. ان کی اپنی روٹیاں لگی ہوئی ہیں, اپنے سلسلے بڑے ہوئے ہیں, ڈالر کما رہے ہیں, پاؤنڈ کما رہے ہیں, اپنے پیسے کما رہے ہیں, پروٹوکول حاصل کر رہے ہیں.
पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, और वो रोटियां लगी हुई हैं तो वो लोगों को गुमराह करने में लगे भी हुए हैं, लड़ा भी रहे हैं, झगड़ा भी है, फसाद कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है वो तरह तरह की बातों में मशगूल हैं, लेकिन जो फसाद करने वाला उससे बच कर है, जो बदअमली फैलाने वाला उससे बच कर रहे हैं, जो लोग शर पैदा करने वाले उससे बेशक आप बच करें। जो इस्लाही हवाले से आप तक पैगाम पहुंचा रहा है शास्त्र अंदाज में, बेहतर अंदाज में, मैं अर्ज कर चुका हूं, जो पैगाम मैं दे रहा हूं उसका मतलब किसी की तहकीर नहीं है, किसी की तौहीन नहीं है, और गालम गलोच करना तो हमारा शेवा ही नहीं है। जो बातें आप तक पहुंच रही हैं सुनकर तहकीक तो कर ले, इतना तो देख ले यार, किताबों की तरह नजर कर ले, खुद इतनी बड़ी बात नहीं है। आज मेरे सुन्नी उलमाए किराम भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा अपने हक के मुतालबे के लिए गई थी, और बहुत सारे ऐसे सुन्नी उलमाए किराम की वीडियोस इस पे मौजूद है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि रसूल की बेटी हक पर थी, खता पर नहीं थी। तो जब रसूल की बेटी हक पर है तो फिर मद्दे मुकाबिल क्या है, फिर सामने वाले क्या हैं, बस ये फर्क है। और फिर रसूलुल्लाह की बेटी को राजी करें, और अब इस जमाने में कैसे राजी करना है, उनके मुखालिफिन, उनके जो जितने भी अहले बैत के दुश्मन हैं उनसे मिजाजी करके ये रसूल की बेटी राजी है उनसे, और फिर रसूल अल्लाह का रसूल राजी, अल्लाह का रसूल राजी तो अल्लाह राजी। यही घराना है अहले बैत का। रसूलुल्लाह ने कुरान और अहले बैत के साथ मुतमस्सिक रहने का हुक्म दिया है, तो इंसान गुमराह नहीं होगा। अगर कोई फकत कुरान को पकड़ ले, आलो बैत को छोड़ दे, और कोई सिर्फ आलो बैत को पकड़ ले और कुरान को छोड़ दे, तो फिर दोनों घाटे में हैं। रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकु फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह है इतरती व अहलु बैती, अहलु बैती, कुरान छोड़ के जा रहा हूं, वजनी दो वजनी चीजें कुरान और अहलु बैत, किसी तीसरी चीज का नाम रसूल ने नहीं लिया। तो बाद रसूल अहलु बैत, बाद रसूल पाक अली और उसका घराना, अफजल तरीन घराना हर हवाले से। इसलिए इस घराने के दर पे झुक जाओ, इस घराने के नौकर बन जाओ, इस घराने के मुखालिफिन को जवाब दो, इस घराने के मुखालिफिन से बिजारी इख्तियार करो, दूरी इख्तियार करो, उनके रास्ते से हट जाओ, बस पाक ज़हरा के रास्ते पे आ जाओ, पाक अली के रास्ते पे, पाक हसन हुसैन के रास्ते पे, कि यही रास्ता हक का रास्ता है, यही रास्ता सच का रास्ता है। मैं अगर कायनात के अंदर इससे बेहतर कोई रास्ता मुझे दिखा सकते हो, मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूं, चलो। इनसे बेहतर कोई हस्तियां अगर कायनात में मौजूद है, मुझे दिखा दो, जिनकी इतनी फजीलतें हों, जिनके इतने किरदार इतना बुलंद हो, जितना बेहतरीन अमल इतना बुलंद हो, जो रसूल के नजदीक इतने बुलंद हो, जो अल्लाह के नजदीक इतने बुलंद हो, वो हस्तियां मुझे दिखा दो। मैं इन हस्तियों का रास्ता छोड़ के उन हस्तियों की तरफ आ जाऊंगा, उनको मान लूंगा। और अगर ना दिखा सको तो फिर तहकीक करके इनकी तरफ आ जाओ। इतनी सी बात है, ज्यादा बहस की जरूरत तो नहीं है, मुनाजरे की तो जरूरत नहीं है। इसमें मुनाजरे चला रहे हैं उधर से और उधर से, और गाला मत खलोच और पता नहीं आपस में क्या क्या खराबियां, ना, कोई जरूरत नहीं है। बस पैगाम देते चलो, पढ़ते चलो, लोगों को बताते चलो। कोई माने तब भी आलो बैत है, कोई ना माने तब भी आलो बैत है, कोई माने तब भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हक और सच पे है, कोई ना माने तब भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हक और सच पर है। उस वक्त भी हक और सच पे थी, आज भी हक और सच पे है, कयामत तक हक और सच पे फातिमा ज़हरा, क्योंकि रसूल सच्चे रसूल की सच्ची बेटी है, जिसके नजदीक रिज्स नहीं आता, गुनाह नहीं आते, गुनाह नहीं करती, वो खड़े होके खुतबा देती है और मुतनब्बे करती है, झंझोड़ती है, पूरी तरह से सब कुछ हर चीज बयान करती है। उसके बावजूद उसके साथ आदल नहीं होता, उसके बावजूद मसले मसाइल होते हैं। तो हम तो तौहीन करने वाले लोग नहीं हैं, ताक़ीर करने वाले लोग नहीं हैं, लड़ाई और झगड़ा करना मकसूद नहीं है। बस ये फिक्र दिलाते हैं, तवज्जो दिलाते हैं कि लोगों तक तबलीग करना हक है, और वो हम शाइस्ता अंदाज में, प्यारे अंदाज में कर रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह की
بیٹی کے حق کے متعلق کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔